خاص نہیں ہے، اس کو ہم نے رد کیا ہے اس معنی کو قرآن کی اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اگر توفا کا معنی موت ہے تو نیند کی حالت میں روح جس کی قبض کی جاتی ہے کیا وہ بھی مر جاتا ہے؟ دو سوال ہے میرے، ایک سوال کہ تبھی موت عیسیٰ علیہ السلام کی، دوسرا سوال کہ توفا کا معنی صرف موت ہے، یہ دلیل دیں، اور میں نے دلیل دے دی کہ اس کا معنی صرف موت نہیں ہے بلکہ روحوں کو پورا لینا ہے، پورا لینا ہے، انفس جو ہے وہاں روح مراد ہے۔ یہ دو سوال ہے میرے، اس کا جواب دیں۔ بالکل شاہ صاحب، آپ نے میری بات کا جواب دے دیا کہ روحوں کا لینا ہے، جسموں کا لینا نہیں ہے۔ ہماری بحث یہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جسموں کو اللہ اپنی طرف لے لیتا ہے، یہ غلط ہے، قرآن میں کہیں پر نہیں ہے۔ روح کا لینا ہے اللہ کی طرف، روحوں کا سفر ہے، جسم کا سفر نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ میں کوئی ایسی دلیل دوں جس سے طبعی موت ہو، بالکل، میں نے ایک تو آپ کو آیت دے دی ہے جو آپ نے خود مان بھی لی ہے، جس میں قیامت تک کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی امت کا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، اور یہ یوم القیامہ اللہ کہتا ہے فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ نے ان کے مسئلے حل کر دیے۔ دوسری آیت ان کی طبعی موت کی میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ۔ اور صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ کی وفات، اٹھایا جانا اور اپنا اٹھایا جانا سیم بتا دیا، اور طبعی موت کا ذکر کر دیا اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ تو میں نے آپ کو دو آیتیں دے دی جس میں طبعی موت کا ذکر ہے، لیکن آپ مجھے ابھی تک کوئی ایک آیت پریزنٹ نہیں کر سکے جس میں جسم کے ساتھ اللہ کی طرف اٹھایا جانا جو آیت ہمارے زیر بحث ہے، اس کے علاوہ کوئی آیت آپ نے دی ہو۔ میں آپ کو 25 آیتیں دیتا ہوں جس میں توفا متوفی کا لفظ ہوگا اور معنی اس میں قبض روح موت ہے، اور جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں سورہ زمر کی، اس میں نے پہلے بتا دیا وہاں پر بھی قبض روح ہے، لیکن عارضی طور پر کہ حضرت عیسیٰ جب نیند میں ہو انسان یا رات ہو اس کے لیے بھی قبض روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے تو آپ کو اس کے اوکے ٹائم دیکھیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو توفا یا متوفی جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد صرف اور صرف موت ہو، یہ آپ نے کوئی آیت پیش کرنی ہے ایسی، دوبارہ سن لیں، ایسی آیت پیش کرنی ہے جس میں توفا کا لفظ ہو اور اس سے مراد صرف موت ہو، یعنی توفا کا لفظ سے مراد صرف موت ہونا آپ کے ذمے ہے۔ میرے ذمے یہ ہے کہ میں ایسی آیت پیش کروں جس میں توفا کا لفظ استعمال ہوا ہو اور مراد موت نہیں، اور وہ دلیل میری یہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ پورا لے لیتا ہے روحوں کو اس وقت کہ جب کوئی مرتا ہے یا نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہاں توفا کا معنی پورا لینا ہے، انی متوفی کا و رافع کا الیہ، میں پورا لینے لگا ہوں اے عیسیٰ تجھے، اور میں اپنی طرف بلند کرنے لگا ہوں۔ جو آپ نے بخاری کی روایت میں قرآن کی اس تشریح کو یعنی لا کر ثابت کرنے کی کوشش کی، فلما توفیتنی، اب یہاں توفا کا جو لفظ ہے اس سے مراد مطلق موت ہی ہے اور کوئی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا جب تک آپ اس کی کوئی دلیل نہیں بتلائیں گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ یہ میرا ٹائم ہو گیا ہے یا کسی اور کا ٹائم آپ نے لکھا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ٹائم لکھ دیا ہے تو وہ اس کے بعد پھر آپ لکھ دیا کریں۔ تو آپ اب ان دو سوالوں کو آپ جواب دیں۔ توفا کا لفظ ہے اور اس سے مراد موت ہے، توفا کا لفظ ہو اس سے مراد صرف موت ہو۔ میں نے اس کے رد میں وہ آیت بیان کر دی ہے جس میں روحوں کو اللہ قبض کرتا ہے، متوفی کا معنی پورا لینا ہے نہ کہ موت۔
शाह साहब बात यह है कि आप खुद ही फैसला सवाल कर रहे हैं, खुद ही उसका यानी कि वो कदगन भी लगा रहे हैं कि आपका जवाब कैसे हो गया। आपने तो कोई आयत कुरान की देनी है जिसमें तवफ़ा का लफ्ज हो और जिस्म का उठाया जाना साबित करना हो। रूह का साबित करना तो मैंने खुद बता दिया आपको शुरू में कुरान में। ये तो मेरी दलील है कि तवफ़ा का लफ्ज हो, मुतवफ़ी का जब लफ्ज आता है कब्ज़े रूह है। आपको यह साबित करना है कि तवफ़ा मुतवफ़ी का लफ्ज हो और जिस्म का उठाया जाना मालूम हो, उससे साबित हो कुरान से, कुरान की कोई आयत दे। आपने मुझे कहा है कि तवफ़ा का मुतवफ़ी का लफ्ज हो, मौत मानी हूं। बिल्कुल, मैं आपको 23 आयतें देता हूं कुरान की, सुने। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है दो जगह आयत नंबर 240 और आयत नंबर 234, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम। फिर अल्लाह ताला सूरत आले इमरान में फरमाता है तवफ़्फ़ाना माल अबरार। हर जगह मौत के मानों में है। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है यतवफ़्फ़ौनहुम अल आराफ। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अल आराफ में ही तवफ़्फ़ाना मुस्लिमीन। मौत के मानों में इस्तेमाल हो रहा है तवफ़ा का माने। तो इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है और न तवफ़ी जन्ना का मौत के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने आपको 5-6 आयतें बता दी हैं। अगर आप मजीद कहेंगे 23 आयतें मैं आपको बताऊंगा कुरान से कि तवफ़ा मुतवफ़ी का लफ्ज होगा, मानी मौत है। आप मुझे कुरान से एक आयत बताएं कि तवफ़ा मुतवफ़ी का माने हो और जिस्म के साथ आसमानों पर उठाया जाने मानी हूं। कब्ज़े रूह जो है ये तो मैं खुद माने कर रहा हूं, यही माने सही है। तो माइक फ्री है। आप शायद सवाल को समझ नहीं सके या समझना नहीं चाहते। मैंने कहा था कि तवफ़ा के लफ्ज का माना सिर्फ मौत हो। हम ये मानते हैं कि तवफ़ा का माना मौत भी है और पूरा पूरा लेना भी है। ये दोनों माने हैं मुराद इससे। लिहाजा आपने वो आयत पेश करनी है जिसमें सिर्फ मौत ही मुराद हो, और मैंने उसको पहले ही रद्द कर दिया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं पूरा पूरा लेता हूं रूहों को जब इंसान नींद की हालत में होता है। अगर तवफ़ा का माना सिर्फ मौत होता तो नींद वाला मरता नहीं है, जिंदा रहता है। आपने हमसे ये मुतालबा किया है कि आप तवफ़ा का माना जिस्म का उठाया जाना बतलाएं। तवफ़ा का माना माल जिस्म उठाया जाना कहीं नहीं है। हमारी दलील बर्रफ़अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया है। अल्लाह है कहाँ? अर्श पर। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया है। आसमानों पर अल्लाह ताला की जात मौजूद है। आमिन तुम मन फिस समा, क्या उस जात से तुम नज़िर हो जो आसमानों में है। तो यहाँ तो इस आयत से मुराद हमने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठाया है। तवफ़ा से ये साबित नहीं होता कि माल जिस्म उठा लिया है, बल्कि इस आयत से जिसका तर्जुमा खुद आपने किया कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। मैंने फिर आपसे ये पूछा, आपने डंडी मारने की तो कोशिश की कि कहीं रफ़ा दराजात है यहाँ पर। मैंने पूछा कि रफ़ा दराजात तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो इलैहि ही है, अपनी तरफ। आपने कहा यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है, ज़मीर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है। मैंने कहा फिर तर्जुमा करें बर्रफ़अल्लाह, बल्कि अल्लाह ने उठा लिया है इलैहि, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। यानी ये कोई तुक नहीं बनती। लिहाजा हमारी आयत, ये आयत दलील है माल जिस्म के उठाने की। और आप जो आयत पेश करें वो ये कि तवफ़ा का माना सिर्फ मौत हो। दोबारा सुन लें, तवफ़ा का माना सिर्फ मौत। देखें शाह साहब, हजरत बात यह है कि आप जो आयत अपनी फेवर में पेश कर रहे हैं कि बर्रफ़अल्लाहु इलैहि, कि अल्लाह ने जिस्म और रूह के साथ उनको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ने हजरत ईसा का नाम लेकर कुरान में उसको रद्द कर दिया। इसलिए आपकी दलील कोई वजन नहीं रखती। ये आपका अकीदा तो हो सकता है, लेकिन कुरान से इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि जो आयत इसके रद्द में मैंने पेश कर दी, जिसमें अल्लाह ने हजरत ईसा का नाम लेकर खुद फरमा दिया कि या ईसा, ए ईसा, मुतवफ़ी का मैं तुझे मौत दूंगा, और आपने ये मान लिया कि मुतवफ़ी का माने मौत। इस जगह भी व राफ़िउ का इलैया,
اور پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا، الیہ اپنی طرف اٹھاؤں گا اپنی طرف، تو بات ختم ہو گئی۔ آپ کی جو دلیل ہے، اب آپ کی جو دلیل ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، وہ ختم ہو گئی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر خود فرما دیا اور قیامت تک کے ان کے مسئلے کو حل کر دیا کہ قیامت تک ان کے پر اور ان کے لوگوں پر کیا حالت گزرے گی، تو اس لیے آپ کی وہ دلیل ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو آیت یا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وہ آیت بھی حضرت عیسیٰ کی وفات نام لے کے بتا رہی ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر اور اپنا نام لے کر یہ بتا دیا کہ ہم دونوں پر ایک جیسا ہی اٹھایا جانا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اٹھایا جانا وہ موت ہے، نہ کہ زندہ جسم کے ساتھ۔ تو آپ کی جو دلیل ہے جس پر آپ بیس بنا رہے ہیں وہ ختم ہو گئی۔ تو جی آگے دیکھیں، ختم نہیں، آپ کے سر پر چڑھی ہوئی ہیں۔ بر رفع اللہ الیہ، آپ نے خود ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا جواب آپ نہیں دیتے۔ آسمانوں پر وہ ذات ہے، اس نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، یہ دلیل قائم ہے، اور سارے قادیانی زور لگا لیں تب بھی یہ نہیں ٹوٹتی۔ آپ نے جو کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اگر متوفی کا معنی صرف فوت ہو تو پھر تو آپ کی بات بن جائے گی، لیکن اگر فوت ہو کرنا نہیں بلکہ پورا لینا بھی اس کا معنی ہے، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تو یہ ہوگا اس کا ترجمہ، اے عیسیٰ میں تجھے پورا اٹھانے لگا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پورا اللہ تعالیٰ نے لے لیا، موت کہاں مراد ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ توفا کا لفظ صرف موت کے لیے خاص ہو، یہ آپ نے دلیل پیش کرنی ہے۔ آپ وہ دلیل نہیں پڑھ رہے، وہ دلیل پڑھیں ایسی کہ جس میں توفی انی متوفی کا معنی صرف موت ہو، پورا لینا نہ ہو۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے انی متوفی کا، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ آپ کی جو یہ آیت ہے فلما توفیتنی، تو اس سے یہ مراد کہاں سے ہو جائے گا آپ کا کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام جب کبھی موت دنیا میں آ کر مریں گے اس کے بعد یہ بات کہیں گے کہ اے اللہ میں نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا، جب تو نے مجھے موت دے دی اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ جو شرک کیا ہے اس میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ کی بات بنتی نہیں ہے۔ آپ اس سوال کا جواب دیں، بر رفع اللہ الیہ، اللہ کہاں ہے؟ رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفی کا پورا اٹھانے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، آپ کی آیت کا یہ جواب ہے، لہذا بر رفع اللہ الیہ اس کا جواب دیں۔ اور وہ جو حدیث ہے مسلم کی فینزل عیسی ابن مریم، دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ریکارڈنگ سنیں، آپ نے شروع میں خود یہ فرمایا ہے، یہ توفی متوفی کا آپ قبض روح کا معنی کر رہے تھے، اور آپ نے خود اپنی ٹرانسلیشن پڑھی ہے، سورہ زمر کی آیت کی بھی آپ نے قبض روح پڑھا ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے، یہ دوسری دفعہ پورا لینے کا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ آپ اپنا شروع کی ریکارڈنگ پڑھیں، آپ سورہ زمر والی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے خود فرمایا ہے قبض روح ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللاتی لم تمت۔ آپ نے یہاں پر قبض روح کا ذکر کیا ہے، پورا لینے کا نہیں کیا۔ اور میری اور آپ کی بحث ہی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جسم قبض کیا گیا۔ تو میں نے یہ آپ کو ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، قبض روح ہوئی، جسم نہیں ہوا، جس میں آپ فیل ہو گئے، کیونکہ آپ نے خود یہ کہا ہے۔ اور پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نے یا عیسیٰ انی متوفی کا، آپ یہ بھی ریکارڈنگ سن لیں اپنی، آپ نے یہ خود فرمایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے
کہ मुतवफी के मैंने मौत हैं लेकिन जब आएंगे, लेकिन अब आपके ये कह रहे हैं कि इस लफ्ज के मैंने पूरा पूरा लेने के हैं। आप मुझे कुरान से ये बताएं कि कुरान से किसी जगह पर मुतवफी या तवफा के माने कब्जे रूह के अलावा पूरा पूरा लेने के हूं। इस आयत के अलावा कोई और आयत बताएं, एक आयत बताएं। मैं आपको 23 आयतें बता रहा हूं, 23 वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, कि जहां पर कब्जे रूह मौत है। और 2 जगह पर आपने खुद देखे, आपके जो जी टाइम हो गया, आ जाए उमर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं 1 मिनट के लिए? उमर भाई, आपने हाथ रेज किया था, अच्छा नहीं, चलें ठीक है, फिर मेरा टाइम शुरू करें। तो उन्होंने मुझे अब ये चैलेंज किया है कि आपको एक आयत दिखाएं ऐसी जिसमें ये तर्जुमा हो। तो ये शायद भूल गए हैं कि जब मैं आयत जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह यहाँ रूहों को कब्ज़ कर रहा है। यहाँ अनफुस रूहें पहले मौजूद हैं। जो तर्जुमा किया है रूहों को लेने का, रूहों को कब्ज़ करने का, पूरा पूरा लेना या रूहों को कब्ज़ करना एक ही मुराद है, मौत मुराद नहीं है। अगर तवफ़्फ़ा का माना मौत मुराद लिया जाए तो नींद की हालत वाला मर जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया है और रूह को कब्ज़ करना मौत मुराद है। तो यहाँ ये होगा कि रूहों को पूरा पूरा लेना, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा, या रूहों को कब्ज़ करना, पूरा पूरा लेना या कब्ज़ करना एक ही माना मुराद है। इसलिए जो आप गलतफहमी जिसका आप शिकार हुए हैं, वो कुरान की इस आयत से आपको गलतफहमी लगी है कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस, अगर अनफुस यहाँ न आता, रूहों का तस्करा न आता, तो फिर आपकी बात बनती। यहाँ रूहें अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी, रूहों को पूरा पूरा लेना या कब्ज़ करना, इससे एक ही चीज मुराद है। इसलिए मुतवफ़्फ़ी का लफ्ज, तवफ़्फ़ा का लफ्ज मौत के लिए खास नहीं है। अगर मौत के लिए खास मान लिया जाए कि इसका माना मौत ही है, तो फिर यहाँ नींद की हालत वाले को मौत मरा हुआ शुमार किया जाएगा। इसका जवाब दें। अगर तवफ़्फ़ा का माना मौत ही है तो नींद की हालत वाला मरा नहीं होता, इसका जवाब देखें शाह साहब, आपने ये तर्जुमा आप पता नहीं कहां से कर रहे हैं कि ये सूरह जुमर की आयत में अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा में पूरा पूरा लेना, ये आपका अपना तर्जुमा तो हो सकता है। मेरे सामने अहले हदीस उलमा का कुरान शरीफ पढ़ा है, यहाँ पर रूहों का मैंने शुरू में, अगर मेरी आप रिकॉर्डिंग सुने, मैंने एक आपको असूल बताया था जो कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद बयान फरमाया है कि जहां पर भी तवफ़्फ़ा मुतवफ़्फ़ी का लफ्ज आता है, अल्लाह ताला या फरिश्ते फाइल हो और इंसान ज़ीरू मफ़ऊल हो, वहां पर कब्ज़े रूह मानी है। कब्ज़े रूह का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था। और जहां पर क्वालिफाइंग वर्ड नाइट और स्लीप मेंशन ना हो, वहां पर यह कब्ज़े रूह मौत है। और जहां पर क्वालिफाइंग वर्ड नाइट और स्लीप मेंशन हो, वहां पर यह कब्ज़े रूह नींद और सोने की हालत में है। लेकिन जिस्म का कब्ज़ करना कहीं पर नहीं है। आपकी और मेरी बहस यह है कि आपने तवफ़्फ़ा मुतवफ़्फ़ी का जो लफ्ज है, इसके माने कब्ज़े जिस्म दिखाना है, वो आप अभी तक नहीं दिखा पा रहे। लेकिन मैंने आपको कब्ज़े रूह भी दिखा दिया और मौत भी बता दिया कि उसके मानी मौत भी है कुरान में। और जहां पर नाइट और स्लीप का मेंशन है सूरत अल अनाम में और सूरत जुमर में, वहां पे कब्ज़े रूह है, लेकिन कब्ज़े जिस्म वहां पर भी नहीं है। तो मेरा तो पॉइंट बहुत वैलिड है और मैंने आपको साबित कर दिया है कुरान से और हदीस से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म के साथ आसमानों पर नहीं गए, उनकी रूह कब्ज़ की गई और उन पर मौत वाक़या हुई और इसलिए उनका आना नामुमकिन है। तो मेरा तो बिल्कुल सिंपल, साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड कुरान से साबित है और मैं वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं। और मेरा उसमें मेरे और आप में फर्क सिर्फ इतना, आपने कब्ज़े जिस्म दिखाना है, मैं कब्ज़े रूह दिखा रहा हूं और बार बार दिखा रहा हूं, मौत भी दिखा रहा हूं और कब्ज़े रूह भी। दोनों मानी मेरे मानी हैं जो कुरान से मैं बताना चाह रहा हूं।
جزاک اللہ. دیکھیے کافی بحث ہو چکی ہے قرآن کی اس آیت پر، لوگ سمجھ چکے ہیں جو بھی سمجھے ہیں. اب اس بات پر بحث ہوگی جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ نازل ہونا ناممکن ہے. میں حدیث پیش کرتا ہوں جس میں یہ صراحت ہے، فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. انہوں نے ابھی دو چار سیکنڈ پہلے یہ بات کہی ہے کہ نازل ہونا ناممکن ہے. ریکارڈنگ ان کی چلا کر دیکھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اب اس پر یہ بات بتائیں اپنی کہ جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اس کا ٹائم آپ کر رہے ہیں، لکھتے وقت ذرا دیکھا کریں، لکھتے بعد میں ہے اور ٹائم آپ بھی کر دیا. چلے میں اپنا ٹائم ان کو دیتا ہوں کہ ابھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا نازل ہونا ناممکن ہے، لہذا میں اپنا ٹائم ان کو دیتا ہوں اسی کا جواب دے کہ فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ نازل ہوں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور جو صحت کے اعتبار سے صحیحین میں آئی ہے، مسلم کی یہ روایت ہے. ان کے نزدیک نازل ہونا ناممکن ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. اب ان قادیانیوں کی بات مانی جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ جو اصل بات ہے ہماری کہ ان کو آسمانوں پر جسم کے ساتھ چڑھانے میں آپ ناکام ہو گئے. آپ ان کو قرآن سے جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر نہیں چڑھا سکے. میں نے ان کو وفات شدہ آسمانوں پر چڑھایا ہے قرآن سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ نزول کے معنی وہ کرنے پڑیں گے جو قرآن میں اللہ نے بتائے ہیں. نزول کے معنی آپ نہیں کریں گے یا میں نہیں کروں گا. قرآن میں اللہ کہتا ہے جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. پھر اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو مر جاتا ہے اس کے پیچھے عالم برزخ ہے، وہ واپس نہیں آتا اس دنیا میں. اب ہمارا یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ ینزل عیسی ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق. یہ حدیث ہے، میرا پورا ایمان ہے ہمارا، ہم مانتے ہیں ان حدیثوں کو. لیکن قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ نزول کا لفظ جو ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، بخاری میں بھی، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے کوئی انسان اترے، اس کے لیے بھی نزول کا لفظ آتا ہے. قرآن میں نزول کا لفظ لوہے کے لیے بھی آیا ہے، انزلنا الحدیدہ. قرآن میں نزول کا لفظ چوپایوں کے لیے بھی آیا ہے. تو نزول سے مراد آسمانوں سے اترنا نہیں ہے، نزول سے مراد اس دنیا میں پیدا ہونا، وہ بھی اللہ کی طرف سے نزول ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نزول تھا اللہ کی طرف سے، لیکن آسمانوں سے نہیں اترے تھے، اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے. تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، نزول کی حدیثیں بالکل صحیح ہیں، ہم مانتے ہیں ان کو، کیونکہ لیکن نزول کے معنی وہ کرنے پڑیں گے جو قرآن میں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. جی اوکے. دیکھو انہوں نے دو دعوے کیے ہیں، چلے ہم صرف نزول پر ہی رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ انزلنا، ہم نے لوہا اتارا. تو انزلنا کا معنی اتارنا ہے، نزل ینزل معنی نازل ہونا، انزلنا مطلب ہے اتارنا. تو کیا معنی تو پھر وہی ثابت ہو گیا قرآن سے، انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا، زمین میں رکھا. پھر کہتے ہیں کہ سفر کرنے والا بھی نزول کرتا ہے. پھر کہتے ہیں پیدا ہونا بھی نزول مراد ہے. تو اچھا کوئی تینوں معنوں میں سے کوئی معنی عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کر کے دیکھیں. نزول کا معنی پیدا ہونا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دمشق میں سفید مینارے کے پاس اتریں گے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام سفید مینارے پر پیدا ہوں گے؟ نمبر ایک. آپ نے دوسرا معنی کیا ہے کہ انزلنا الحدیدہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لوہا اتارا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی اتارنا مراد لیں گے؟ اگر وہی مراد لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتار دیا مینارے پر.
اور اگر کہتے ہیں کہ وہ سفر کر کے آئے تھے اس کو مراد نزول ہے تو بتلائیے عیسیٰ علیہ السلام کہاں کا سفر کر کے آ رہے تھے جو نازل ہو گئے تھے مینارے کے پاس؟ ان تینوں معنوں میں سے جو آپ نے بیان کیے ہیں کون سا معنی لیا جائے وہ بیان کریں تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کا فیصلہ کر دیں اور حدیث کو سامنے رکھ کر کہیں کہ ہاں آپ کا چونکہ حدیث پر ایمان ہے لہذا آپ نے یہ معنی کیا ہے. کون سا معنی کیا جائے جلدی سے بتلائیے. دیکھیں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ پہلی میں نے جو آپ نے میری بات پوری شاید غور سے سنی نہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور جو شخص مر جاتا ہے وہ واپس دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. حضرت عبداللہ کے لیے روایت ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ نزول کا لفظ یہ ہے کہ کوئی شخص پیدا ہوگا جس کو عیسیٰ بن مریم کا نام دیا جائے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو تو آپ نے اب قبول کر لیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر جسم کے ساتھ چڑھانے کے پر قادر یعنی کہ نہیں بتا سکے, کیونکہ آپ نے ٹاپک چینج کر دیا, آپ نزول پر آ گئے. میں نے ٹاپک چینج نہیں کیا اور میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ آسمانوں پہ چڑھنا ناممکن ہے, قرآن سے ثابت نہیں ہے. وہ بات تو ختم ہو گئی. اب نزول کے لیے دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا ہے. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انزل لکم من الانعام, اللہ نے تمہارے واسطے جانور نازل کیے, لیکن جانور آسمانوں سے تو کبھی نہیں اترے, لیکن نزول کا لفظ ہے قرآن میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی, اللہ کہتا ہے قد انزلنا الیکم لباسا, ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا. تو اس طرح بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اللہ نے تمہارے لیے خزانے نازل کیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نزول کا لفظ ہے یہ دنیا میں ہی پیدا ہونا ہے کسی چیز کا. تو اوکے ٹائم ہو گیا. بات ان کی چل رہی تھی, ڈسکنیکٹ ہو گئے ہم. تو یہ بتلائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ دوبارہ جو کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو کوئی عیسیٰ بن مریم پیدا ہوں گے. پھر ترجمہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یصوون الصفوف اذ اقیمت الصلاۃ فینزل عیسی ابن مریم فامہم, کہ نماز کھڑی کر دی جائے گی, اقامت کہہ دی جائے گی, صفیں برابر ہو جائیں گی, تو اس دوران عیسیٰ بن مریم اتریں گے, جیسا کہ انہوں نے بھی مانا کہ وہ مینارے پر اتریں گے. فامہم, وہ ان کی امامت کروائیں گے. یہاں عیسیٰ بن مریم پیدا ہو رہے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا پیدا ہو گئے عیسیٰ بن مریم اور پیدا ہوتے ہی پھر وہ ان کی امامت کروانے لگ گئے. تو اس کا ترجمہ ذرا کر کے ذرا سمجھائیں ہمیں کہ نزول کا معنی پیدا ہونا. پہلے تو نزول کا معنی پیدا ہونا ثابت کریں قرآن و حدیث سے, پھر اس کا جو ترجمہ ہے حدیث کا اس پر اس کو فٹ کر کے بتلائیں, تب پھر آپ کی بات سمجھی جائے گی. چونکہ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, آپ پتہ نہیں کیا بات کہہ رہے تھے, تو دوبارہ آئیں اور اس طریقے پر کہ نزول کا معنی پیدا ہونا, پیدا ہونے کے بعد پھر وہ امامت کروائیں, اور اس کا جو ترجمہ بنتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے مانا کہ سفید مینارے کے پاس آپ نزول کریں گے, کیا وہاں پیدا ہوں گے, پیدا ہوتے ہی پھر لوگوں کی امامت کروانے لگ جائیں گے. اور اگر اس پر بحث کرنی ہے کہ کوئی آدمی مر کر آتا نہیں ہے, اس پوائنٹ پر بحث کر لیں. یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جس پر بحث کی جا سکتی ہے, تو ان دو پوائنٹوں میں سے جو بھی آپ چوز کریں گے پہلے اس پر کر لیں کہ نزول کا معنی جو ہے وہ پیدا ہونا ہے, اور پھر اس پر بحث کی جائے گی کہ آیا کوئی مرنے کے بعد آتا ہے دوبارہ کہ نہیں آتا. دیکھیں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم آپ اسی پہ کر لیں کہ قرآن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن سے ثابت ہو گئی.
दूसरी बात यह है कि ये नज़ूल का जो लफ्ज अहादीस मुबारक में आया है बिल्कुल सही है। इस नज़ूल के लफ्ज से मुराद सिर्फ इतनी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सारी अगर इकट्ठी करके पढ़ी जाए, मतलब दो तीन हदीसें मेरे जहन में हैं जो मैं आपको बताता हूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महदी को ईसा बिन मरियम कहा है। आपने फरमाया ला महदी इल्ला ईसा बिन मरियमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, आपने फरमाया योशको मन आशा मिनकुम अन यल्का ईसा बिन मरियमा इमामन महदियन हकमन अदला, के महदी ही ईसा बिन मरियम होगा। तो इससे पता चलता है कि जो महदी नाज़िल होगा दुनिया में वही ईसा बिन मरियम कहलाएगा। तो ये हदीसों से पता चलता है। फिर मैं आपको एक और हदीस बताता हूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में हजरत अबी दर्दा को ईसा बिन मरियम कहा। हजरत ईसा बिन मरियम को ये लक़ब दिया जा सकता है किसी को भी, क्योंकि कुरान में सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने मोमिनीन को ईसा बिन मरियम और इब्ने मरियम से मुखातिब किया है। तो बहुत सारी दलीलें हैं, वो तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बात यह है कि कुरान से ये साबित है कि हजरत ईसा बहुत हो गए और वो वापस नहीं आ सकते। ये कुरान से और हदीस से साबित है। तो आप ये मुझे साबित कर दें कि कुरान से मरने के बाद किसी का आसमानों से उतरना साबित है फिजिकल जिस्म के साथ, तो मैं आपकी बात फिर भी दोबारा यानी इस पॉइंट पर भी मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि आपने वाकई साबित कर दिया। तो बहरकत कुरान से यह साबित नहीं है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो वापस नहीं आता, और कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित है। और नजूल का जो लफ्ज है वो मैंने आपको बहुत सारी आयतें कुरान की बताई थी पहले, पता नहीं आप सुन सके कि नहीं। अच्छा, मेरा टाइम आप हो गया जी, आ जाए आप। देखें, आप बार बार इस बात को ना उठाएं कि कुरान से साबित हो गया ईसा अलैहिस्सलाम का मर जाना। ये झूठ है आपका। ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, बल रफ़अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आसमान पर अपनी जहां अल्लाह मौजूद है वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। हमने ये बात इसलिए यहाँ पर खत्म की कि इस पर काफी बहस हो चुकी और लोगों को इल्म हो गया कि सही कौन सी चीज है और गलत कौन सी चीज है। अब जो बहस हो रही है वो नज़ूल पर हो रही है। आपने कहा था कि नाजिल होने से मुराद ये लिया जाएगा कि पैदा हुआ, या जैसे लोहा उतारा है या सफर करके आता है। तो मैंने कहा कोई भी माना जो आप मुराद यहाँ लेते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसका तायुन करें कि यहाँ ईसा नज़ूल से मुराद यहाँ ये है। तो आपने सिर्फ नज़ूल के माने का तायुन करना है कि कौन सा माना मुराद लिया जाएगा, उस पर बहस होगी। दूसरा टॉपिक ये होगा बराए बहस के लिए कि कोई आदमी मरने के बाद दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बराए बहस के लिए दूसरा टॉपिक है। लेकिन फिलहाल जो आपने चूज किया है वो ये कि नज़ूल का माना उसका तायुन आपने करना है। तो आप आए, मैं आपको अपना वक्त देता हूं। इस वक्त में आप नज़ूल के माने का तायुन करें कि नज़ूल का माने का क्या तायुन किया जाएगा, क्योंकि आपने मुख्तलिफ माने बयान कर दिए कि लोहा उतारा, फिर कहा सफर करके जो उतरता है, और फिर आपने कहा पैदा होता है। तो मैंने आपसे पूछा है कहाँ है ये माना जिसमें ये लिखा हो कि पैदा होना से मुराद नज़ूल है, वो माना आप बतलाएं। नज़ूल से मुराद पैदा होना है, आपने शायद इसका तायुन किया था जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। तो आप वो हवाला दें जिसमें नज़ूल से मुराद पैदा होना है, फिर अगली बात चलेगी। देखें शाह साहब, हमारा जो बहस ये जो बाकी नज़ूल या वापस उतरने का जो सवाल है वो उस वक्त यानी कि वो होता है जब उनका आसमानों पर जाना साबित हो जाए। जब आप जो बेसिक हमारी बहस थी जिस पॉइंट पर के कब्जे रूह जिस्म तवफ़ी मुतवफ़ी का माने हैं हजरत ईसा की कब्जे रूह, उसमें आप कुरान से कुछ पेश नहीं कर सके। और जो आपने दलील पेश की अपने हक में कुरान की एक आयत बर्रफ़अल्लाहु इलैहि, उसके रद्द के लिए अल्लाह ने कुरान में हजरत ईसा का नाम लेकर उनकी वफात बता दी। फिर आपने सूरह जुमर की आयत पेश की, उसका भी मैंने आपको बताया कि वो वहां पर भी कब्जे रूह है, और आपने खुद उसके मानी कब्जे रूह किए जो मैंने ही माने किए थे और यही माने सही है।
بات یہ ہے کہ جب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب مسئلہ رہتا ہے کہ آپ جب فوت ہو گئے، اگر آپ پہلے یہ مانیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر ہم بحث کریں اس امر پر کہ کیا واپس آنا ممکن ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں ابھی کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، تو پھر تو اسی پر بحث رہنی چاہیے، آپ نے ٹاپک پھر چینج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ٹاپک چینج کر دیا نزول کا، اور وہ بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو آپ یہ فیصلہ کریں، پہلے سوچیں اور سمجھیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ مان چکے ہیں یا نہیں، پھر ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ حقیقت میں لاجیکلی اگر ہم دیکھیں، آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، کیونکہ جب آپ ان کے اس امر پر آپ چلے گئے کہ نزول پر بحث کی جائے اور موت کے بعد واپس آنے پر بحث کی جائے ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لاجیکلی یو ایکسپٹڈ کہ حضرت عیسیٰ از ڈائیڈ۔ تو ان باتوں پر غور کریں تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے، کیونکہ مسئلہ جو ہے جو ہم جس پر بحث کر رہے ہیں وہ بات حل ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک میں نے آپ کو قرآن کی 4 آیتیں بتا رہا ہوں، دیکھیں اللہ کہتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انزل لکم من الانعام، اللہ کہتا ہے قد انزلنا الیکم لباسا، اللہ کہتا ہے انزلنا الحدید، یہ میں نے پہلے آیت بتا دی تھی کہ نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹائم اپ ہو گیا۔ دیکھیں شاید آپ کی نظر کمزور ہے، کافی دیر پہلے وہ لکھ چکے ہیں ٹائم اپ، لہذا ٹائم کی پابندی کریں، بار بار آپ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب کیا کیا جائے آپ کا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹاپک پر رہیں، پھر کہتے ہیں انزلنا الحدید، اور پھر یہ جو نزول کی آیات ہیں یہ پڑھنے لگے ہیں۔ اب میں آپ کی کس بات کا جواب دوں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی ٹاپک پر رہیں، اس کو کیوں چھوڑا؟ پھر آپ خود بخود دلیل دینے لگے نزول کی۔ کوئی ایک کو فیصلہ کریں، جو پہلا ٹاپک رکھنا ہے۔ میں نے تو اس لیے اس کو ختم کیا تھا کہ لوگوں نے اس پر بہت بحث سن لی، اور اگر آپ اسی پر واپس آنا چاہتے ہیں آ جائیں بڑے شوق سے۔ اس میں بات کیا تھی کہ بر رفع اللہ الیہ، آپ نے اس کا جواب دینا ہے جو ابھی تک نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ عیسیٰ علیہ السلام عرش آسمان پر چلے گئے، یہ ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ لہذا اس پر بحث چونکہ کافی ہو چکی تھی، لہذا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بحث لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اب جو نزول کا جس کا آپ نے ابھی اپنی تقریر میں رد کیا کہ نزول ناممکن ہے، میں نے کہا اس پر بحث کر لی جائے تاکہ یہ بھی ایک موضوع قابل بحث ہے اور لوگوں کو اس کا بھی علم ہو جائے اور اس سے استفادہ کر لیں، لیکن آپ پھر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک بات پر کیوں نہیں رکتے ہیں، یا اگر آپ نے اب گفتگو کرنی ہے، یہ میرا ٹائم علیحدہ ہے، میں ان کو صرف سمجھا رہا ہوں، جواب نہیں دے رہا، تاکہ طے کر لیا جائے کہ اسی ٹاپک پر ابھی اور گفتگو چلانی ہے تو پھر اسی ٹاپک پر ہم گفتگو چلاتے ہیں۔ اگر نزول پر چلانی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلا ٹاپک کافی ہو گیا ہے لہذا نزول پر چلا لی جائے تو نزول پر چلائی جائے گی۔ ان دونوں ٹاپکوں میں سے جو بھی آپ یعنی چنتے ہیں ہم اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں، اور پھر میرے جو اس پر سوال ہوں گے اس کا آپ جواب دیں، پہلے ڈیسائیڈ کر لیں اس کو کہ کرنا کیا ہے۔ پھر میں نے جو سوال کیے تھے اس کا آپ جواب نہیں دے رہے، پھر میں آپ کے لیے ایک منٹ ٹائم رکھوں گا اپنے لیے بھی، اور اس 1 منٹ میں آپ اس سوال کا جواب دیں گے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ اپنی طرف جب اٹھاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال اس پر یہ ہوگا کہ توفع کا جو لفظ ہے یہ صرف موت کے لیے ہو، ایسی کوئی دلیل پیش کریں۔ آپ ان دونوں سوالوں کا جواب دیں گے اور دے نہیں سکیں گے، جیسا کہ پچھلی ساری تقاریر میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو یہ اب آپ پر ہے، آپ آ کر مائک پر یہ بتلا دیں کہ آپ نے پچھلے ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک کافی بحث ہو چکی ہے، اس پر اب نزول پر گفتگو کر لی جائے۔ تو دونوں ٹاپکوں میں سے جو آپ یعنی چوز کریں گے ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور پھر جو سوال ہوں گے انہی سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی مار کر آپ بھاگنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اب آپ نے کئی دفعہ اس قسم کا کام کیا ہے۔ آئیے مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے۔
देखें शाह साहब, सर बात यह है कि बात बड़ी वाज़ेह है। मैंने आपको ये कहा है, आप पहले टॉपिक पे बेशक रहें, दूसरे पे रहें, तीसरे पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी टॉपिक यू चूज, आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस। लेकिन मेरी बात गौर से सुने। मैं ये कहता हूं कि मैं ये दलील दे रहा हूं कि कुरान से तवफ़ी मुतवफ़ी के लफ्ज से कब्ज़े रूह और मौत साबित है। कब्ज़े रूह और मौत साबित है। आप ये साबित करें कि तवफ़ी मुतवफ़ी के लफ्ज से कब्ज़े जिस्म साबित है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो देन इट मीन यू नीड टू एक्सेप्ट कि आप के पास कुरान से कोई दलील नहीं है। मेरी ये दलील है कि तवफ़ी मुतवफ़ी का लफ्ज कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर इस्तेमाल हुआ है और वहां पे दो ही मानी है, सिर्फ कब्ज़े रूह और मौत, उसके अलावा कोई मानी नहीं है। आप उसके अलावा कब्ज़े जिस्म साबित करें तो बात खत्म हो जाएगी। तो भरकर मेरे वैसे 3 घंटे हो गए। मैंने वो शुरू में उमर साहब को, अलबदरी साहब को भी बताया था मैंने कहीं जाना है, तो आप इस बात को बिल्कुल साबित नहीं कर पा रहे। आ जाए, माइक लें और बात करें। देखें, हमारी ये दलील, हम ये दलील नहीं बनाते हैं कि तवफ़ा से मुराद कब्ज़े जिस्म है। हमने कब ये दावा किया है? हम तो कहते हैं बर्रफ़अल्लाहु इलैहि, ये है हमारी दलील कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया है। मैंने जो आपसे पूछा था, मुतालबा किया था कि तवफ़ा का माना सिर्फ मौत हो, इन्नी मुतवफ़ी का, इसका माना सिर्फ ये हो कि मैं तुझे मौत देने लगा हूं। तवफ़ा का लफ्ज़ का माना सिर्फ मौत का हो, ये आपने दलील देनी है। मैंने जो दलील दी है कि अल्लाह यतवफ़ा, अल्लाह मौत देता है। अगर अनफुस का लफ्ज आया तो रूहें तो पहले ही यहां आ गई कि अल्लाह रूहों को कब्ज करता है। रूहों का लफ्ज आया है और रूह के साथ अल्लाह ताला ने कब्ज का या पूरा पूरा लेने का माना जिक्र कर दिया है। तो इससे तो मुराद हमारा माना बनता है। अगर आप इससे मुराद देखें, आप तवफ़ा का माना लेते हैं, आप तवफ़ा का माना लेते हैं मौत, हम तवफ़ा का माना लेते हैं मौत भी है और इसका माना पूरा पूरा लेना भी है, कब्ज करना भी है। दलील क्या है हमारी कि जहां अल्लाह ताला ने यतवफ़ौना लफ्ज इस्तेमाल किया है वहां उससे मुराद मौत है। यहां अल्लाह ताला ने मुतवफ़ी, अल्लाह यतवफ़ा, अल्लाह यतवफ़ा, यहां कब्ज लेना है, कब्ज करना है, पूरा पूरा लेना है। ये कुरान में दोनों माने हैं, कुरान मजीद में दोनों माने मुराद लिए गए हैं। लिहाजा आप उससे अपना माना मुराद नहीं ले सकते। जब इस्तेमाल आ जाता है बतल इस्तदलाल, इस्तदलाल जो है वो बातिल हो जाता है। आपने इससे ये इस्तेमाल जब कुरान में दोनों मानों में है। टाइम मेरा आप हो गया है, चलो ठीक है। देखिए शाह साहब, आप अब आपको मैं बता रहा हूं कि आप अपनी रिकॉर्डिंग निकाल कर अभी जो हमने डिस्कशन किया उसकी सुन सकते हैं कि ये जो लफ्ज के माने आप पूरा पूरा कर रहे हैं ये कुरान में माने नहीं है। मेरे सामने अहले हदीस उलमा का कुरान मजीद है और उसकी ट्रांसलेशन है। कब्ज़े रूह है, रब रूह का कब्ज करना है, पूरा पूरा लेना, यहां पे इसके माने नहीं है। ये आपका अकीदा तो हो सकता है और वो अकीदा भी अब आप बता रहे हैं, लेकिन शुरू में आपने कब्ज़े रूह ही माने किए हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं कि कुरान में तवफ़ी मुतवफ़ी का जहां पर भी लफ्ज आता है वहां पे दो मानी है, कब्ज़े रूह, और कब्ज़े रूह मौत के मानों में भी है और कब्ज़े रूह भी है, कब्ज़े जिस्म नहीं है। और पूरा पूरा लेने का इसका कहीं पर माने दिखाएं आप। मेरा आपको चैलेंज है कि आप माइक लें और कुरान की इस तवफ़ी मुतवफ़ी का लफ्ज पूरा पूरा लेने का बताएं। आ जाएं। देखें, आपका चैलेंज कबूल है और वो आप कहते हैं अहले हदीसों का तर्जुमा मैंने रखा हुआ है, लीजिए अहले हदीसों का तर्जुमा जो सऊदीया से छपा है, मैं वही पढ़ रहा हूं।
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی انہیں نیند کی وقت قبض کر لیتا ہے۔ اب یہاں روح جو ہے انفس ہے، انفس سے مراد روحیں ہیں۔ یتوفا کا معنی قبض کرنا ہے، اٹھانا ہے، لینا ہے، تو اس سے مراد پورا پورا لینا ہے۔ توفا کا معنی قبض کرنا، روحوں کو قبض کرنا نہیں، صرف قبض کرنا، کیونکہ روحوں کا لفظ آگے آ گیا انفس۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی تو ترجمہ کھول لیں۔ اللہ یتوفا قبض کرتا ہے، پورا پورا لیتا ہے۔ قبض کرنا اور پورا پورا لینا ایک ہی مراد ہے۔ 2 منٹ ٹائم رکھا ہے، ابھی ٹائم پھر کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ اگر 1 منٹ ہے تو بتلا دیں تاکہ پھر اس کو مسئلے کو حل کیا جائے کہ 1 منٹ ٹائم ہے یا 2 منٹ؟ 1 منٹ ہے، چلو ٹھیک ہے، اسی پر رہیں، پھر 1 منٹ پر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ ان کا جو چیلنج ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ نہیں تو بات واضح ہو گئی نا شاہ صاحب کہ قبض روح ہے، روحوں کا قبض کرنا ہے، روحوں کا ہے، تو بات تو ختم ہو گئی۔ آپ مجھے قرآن سے ایک دلیل دیں، کوئی ایک دلیل دیں کہ جس میں جسموں کا قبض کرنا ہو۔ آپ مجھے، آپ کی اور میری بحث یہ ہے کہ آپ نے جسموں کا قبض کرنا دکھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر توفا کا لفظ استعمال کر لیا، متوفی کا لفظ استعمال کر لیا، تو وہاں پہ کیا معنی ہوئے؟ اور الیہ کا لفظ بھی استعمال کر لیا، رفع کا استعمال بھی کر لیا، تو بات ختم ہو گئی۔ کیونکہ آپ مجھے کوئی ایسا لفظ دکھائیں کہ جس میں جسموں کا قبض کرنا ہو، حضرت عیسیٰ کا نام لے کر جسموں کا قبض کرنا ہو، تو روحوں کا قبض کرنا، روح قبض کرنا جو ہے یہ بھی موت کی علامت ہے۔ اور نیند کا یہ کہ میں آپ کو شروع میں دیکھیں، ابھی آپ کا دعویٰ پھر بدل گیا کہ آپ توفا کا معنی دکھائیں کہ جسموں کو قبض کرنا۔ ابھی آپ کا یہ دعویٰ نہیں تھا، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ توفا کا معنی قبض کرنا دکھائیں، روحوں کو قبض کرنا نہ ہو، قبض کرنا دکھائیں۔ قبض کرنا یا لینا ایک ہی معنی میں ہے۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالی یتوفا قبض کرتا ہے، لیتا ہے، انفس روحوں کو۔ توفا یتوفا کا معنی کیا ہوا؟ قبض کرنا، لینا۔ آپ کا چیلنج قبول ہے اور میں نے چیلنج قبول کر کے دلیل دے دی، جواب دیں اس کا۔ نہیں، یہ تو دلیل میری ہے شاہ صاحب، یہ تو میں کہہ رہا ہوں شروع سے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ توفا متوفی کا لفظ آتا ہے یہ قبض روح کے لیے آتا ہے، روحوں کے قبض کرنے کے لیے۔ روحوں کا قبض کرنا یہ موت کی علامت ہے، اور جہاں پر نیند کا ساتھ کرینہ نہ ہو، نیند کا اور سونے کا، وہاں پہ اس لفظ کے معنی موت ہے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ میں یہی تو سارا 2 گھنٹے سے میرے کل 2.5 گھنٹے ہو گئے یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر نیند کا اور سونے کا کرینہ نہ ہو وہاں پہ یہ لفظ آئے، وہاں پہ موت کے معنی ہے، اور جہاں پہ نیند اور سونے کا کرینہ آ جائے قرآن میں وہاں پہ لفظ قبض روح ہے عارضی طور پر۔ لیکن آپ نے میرے سامنے ثابت کرنا ہے کہ جسموں کا قبض کرنا، جسموں کا آسمانوں پر لے جانا، اور آسمانوں کا بھی ذکر ہو کہ آسمانوں پر لے گیا اللہ، کہ اللہ قبض کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے قبض کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اس کو اٹھا کے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ تو بات تو ختم ہے شاہ صاحب، اب میرے خیال ہے ایسے ہی ہم بحث کر رہے ہیں، بحث برائے بحث ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے۔ دیکھیے، معلوم نہیں آپ کیوں بار بار اپنے دعوے جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ آپ نے چیلنج کیا تھا کہ آپ ثابت کریں کہ توفا کا معنی قبض کرنا، روحوں کا قبض کرنا ہے آپ کے خیال میں، تو آپ اس کے علاوہ ثابت کریں۔ میں کہتا ہوں ترجمہ کریں، اللہ تعالی یتوفا،
रूहों को कब्ज करता है। अब अल अनफुस का क्या माना करेंगे? रूहों को कब्ज करना आपने यतवफ़ा का माना पहले ही कर दिया। अल अनफुस का माना क्या करेंगे? अल्लाह यतवफ़ा रूहों को कब्ज करता है, अल अनफुस रूहों को, यानी दो मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया रूहों को कब्ज करता है। तर्जुमा करें, अपना कोई तर्जुमा ऐसा निकालें अपनी किताब में से, यानी अपने किसी राइटर का जो तर्जुमा करता हो कि यतवफ़ा का माना रूहों को कब्ज करना है। हालांकि यहाँ यतवफ़ा का माना सिर्फ कब्ज करना है, अल अनफुस रूहें अलहदा आ रही हैं। लिहाजा आपका ये चैलेंज आपके सर पर गया, हमने कबूल किया, साबित कर दिया कि यतवफ़ा का माना यहाँ कब्ज करना है, लेना है। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी ले लिया, रूहों को भी कब्ज कर लिया। तो साबित ये हुआ कि यतवफ़ा का माना कब्ज करना है, ना कि रूहों को कब्ज करना है, क्योंकि रूहों का लफ्ज अल्लाह ने अल अनफुस जिक्र करके बतला दिया कि अल अनफुस रूहें अलहदा जिक्र कर दी हैं कि कब्ज करता है किस चीज को? अल अनफुस रूहों को। ये तीन लफ्ज हैं, अल्लाह यतवफ़ा अल अनफुस, तो तीनों का अलहदा अलहदा तर्जुमा है। अल्लाह कब्ज करता है रूहों को। देखें शाह साहब, मैंने आपको कुरान से 23 आयात, मैंने कुरान से आपको 2 आयत और भी कुछ आयात बताई हैं। ये तवफ़ा का जहां पर भी लफ्ज आता है, मतलब अल्लाह ताला कहता है वल्लाज़ीना तवफ़ौना मिनकुम, सूरह बकरा में आप इसके क्या माने करेंगे? फिर अल्लाह कहता है तवफ़ना माल अबरार, तवफ़ा के माने क्या हैं? कब्ज मौत के मानों में आ रहा है। यहां पे तवफ़ना माल अबरार कौन बंदा है जो यहां पे इन पूरे रूम में बैठा हुआ कहता है कि तवफ़ना माल अबरार से मुराद है कि भाई मौत नहीं है। फिर कुरान मजीद में अल्लाह कहता है तवफ़ना मुस्लिमीन, कौन बंदा है कि इसके मैंने मौत नहीं करता? कुरान में ये असूल अल्लाह ने बयान कर दिया है। वहां पे रूह का लफ्ज आ गया तो मतलब वहां पे कब्ज़े रूह, तो वाज़ेह है वो बात। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातो, क्या मतलब है कि फरिश्ते कब्ज़ करते हैं? फरिश्ते कब्ज़ करते हैं तो क्या है? रूह कब्ज़ करते हैं। तो मैंने कुरान की आपको 5-6 आयतें बता दी हैं जहां पर हर जगह आप किसी एक आयत का मुझे बताएं कि वहां पे जो माने आप कर रहे हैं वो माने बनते हैं, वो नहीं बनते। इसलिए जो बात मैं कह रहा हूं कि कुरान से हजरत ईसा की वफात साबित है, वो साबित है। रूहों का कब्ज करना मौत है, रूहों का कब्ज करना रात और सोने के वक्त वो आरजी यानी के तौर पर अल्लाह ताला उनकी रूहें कब्ज करता है। तो ओके, टाइम अप हो गया। एक तो आपने टाइम बहुत थोड़ा रखा है, 2-2 मिनट रखे, क्योंकि 1 मिनट में तो बात भी पूरी नहीं हो पाती। देखें, मैं आपसे ये जो आप आयतें पेश कर रहे हैं कि तवफ़्फ़ा का माना मौत है, मौत भी है, इसका माना यूं करें कि तवफ़्फ़ा का माना मौत भी है और तवफ़्फ़ा का माना कब्ज करना, लेना भी है। अगर आप ये कहें कि तवफ़्फ़ा का माना सिर्फ मौत है, इसको साबित करें, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया, बल्कि आपने इसको पढ़ लिया कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा, अल्लाह कब्ज करता है, लेता है, अल अनफुस रूहों को। ये 3 लफ्ज हैं। क्योंकि रूम सुन रहा है, हम यानी ये बात इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को भी पता लगे इन दलाइल का, जो हमारे दलाइल हैं और आपके दलाइल का। अल्लाह यतवफ़्फ़ा कब्ज करता है, लेता है, अल अनफुस रूहों को। इस आयत से साबित हुआ कि यतवफ़्फ़ा का माना कब्ज करना, लेना है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ साबित हुआ कि जो आयतें आपने पेश की कि इससे मुराद मौत है, हम कहते हैं मौत भी है। आप कहें कि सिर्फ मौत है, ये है आपकी दलील, फिर बनेगी। कि आप कहें इससे मुराद सिर्फ मौत है, फिर आप दलील दें कि जहां तवफ़्फ़ा का माना आएगा वहां मौत आएगा। देखें जी शाह साहब, बिल्कुल मैं आपको ये चैलेंज करता हूं शाह साहब कि जहां पर रूह रात और सोने का करीना ना हो, उसके अलावा तवफ़्फ़ा मुतवफ़ी का लफ्ज इस्तेमाल करें सिर्फ,
اور اس کے معنی قبض روح موت کے علاوہ کچھ اور دکھائیں قرآن مجید سے. قرآن مجید سے توفا کا لفظ استعمال ہو، روح رات اور سونے کا قرینہ نہ ہو، اس کے ساتھ نہ ہو، صرف توفا متوفی کا لفظ ہو. کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے جب یہ لفظ آیا ہے وہاں پہ نہ تو رات کا ذکر ہے، نہ روح کا ذکر ہے، نہ سونے کا ذکر ہے، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے قرآن میں. وہاں پہ صرف متوفی توفا کا لفظ آیا ہے. آپ کوئی ایک لفظ آیت قرآن کی بتائیں جہاں پہ یہ لفظ آئے اور قرینہ موجود نہ ہو، کوئی بھی بات اس کے ساتھ لفظ موت نہ ہو، قبض کرنے کے معنی ہو، تو میں آپ کی بات مانوں گا. آ جائیں. دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے موقف کو تسلیم کر لیا ہے کہ توفا کا معنی موت بھی ہے اور توفا کا معنی قبض کرنا بھی ہے. چاہے آپ یہ کہیں کہ آگے قرینہ موجود ہے، قرینہ موجود ہو یا نہ ہو، آپ نے یہ معنی ہمارا تسلیم کر لیا ہے کہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں توفا کے. لہذا آپ کی منطق اب یہاں چلے گی نہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو حق بات سمجھانے کے لیے، دلائل بتلانے کے لیے اکٹھا کیا تھا اور الحمدللہ اچھی بحث ہو چکی ہے. آپ کو بھی کسی نے یعنی ٹیکسٹ لکھ کر آپ کو تنگ نہیں کیا ہے. لہذا اب اس لفظ پر اگر یہاں جو روم کو چلا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی لفظ پر بحث کی جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر روم کے چلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب نزول پر بات ہو جائے، تاکہ اس بات پر کافی لمبی بحث ہو چکی ہے اور نزول پر بات ہونی چاہیے، تو پھر ہم نزول پر بات کر لیتے ہیں تاکہ اس میں آپ ثابت کریں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ نزول کا اس پر بھی بحث کرتے ہیں، تو آپ نزول پر بحث کریں. اس سے مراد پیدا کرنا ہے. کس طرح پھر جب یہ سمجھائیں گے ہمیں کہ یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے، پھر اس پر بحث ہوگی نزول کے موضوع پر، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. کیونکہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا موضوع نزول کا جو ہے وہ سامنے رکھا جائے، جیسے ٹیکسٹ میں بھی آ رہا ہے. تو عمر بھائی آپ آ جائیں، مائک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ نزول پر ان سے گفتگو ہو یا نہ ہو. السلام علیکم. شاہ صاحب ایک بات میں نے کیونکہ اگر نزول پر بات کرنی ہے تو پھر کسی دن کر لیں گے. جو میں نے بات کہی ہے اس پر غور کریں، کیونکہ میری دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب توفا متوفی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس میں کوئی قرینہ استعمال نہیں ہوا. جتنے آپ دلائل دے رہے ہیں وہ قرینے کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ ویلڈ نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات شدہ ہیں. آپ نے یہ مان لیا کہ وفات کے لیے لفظ آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو وہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے. تو اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں. تو عمر صاحب میں نے آپ کو ویسے کہا تھا کہ 3 گھنٹے 2-3 گھنٹے میں ہوں ادھر، تو بالکل آپ کسی دن ضرور شاہ صاحب سے، کیونکہ اچھا ماحول میں بات ہوئی ہے. کوئی وہ یعنی کہ کیونکہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ تو میں بھر کر شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میری بات یہاں پہ ابھی بھی کھڑی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے لیے متوفی، وہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے. تو جو شاہ صاحب دلائل دے رہے ہیں وہ قرینے والے دلائل دے رہے ہیں، اس لیے وہ ویلڈ نہیں ہے. تو آپ کسی دن پھر انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا اور شاہ صاحب سے ضرور بات ہوگی، گفتگو ہوگی. اٹس گڈ ٹو ٹاک ٹو شاہ صاحب. تو لیکن شاہ صاحب آپ بھی غور کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شکریہ عمر صاحب، آپ آ جائیں، میں آپ کی بات سنوں گا. تو انشاءاللہ پھر ضرور بات ہوگی کہ واپس آنے پر نزول پر انشاءاللہ بات ہوگی اس دن. تو اسی جیسے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. جی آ جائیں. آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے دوبارہ آ جائیں اگلے جمعے، کیونکہ میں جمعے کو ہی آتا ہوں، لہذا اگلے جمعے آ جائیں تو نزول پر بحث ہوگی اگلے جمعے پر. اس جمعے جو ہے آپ نے اپنے دلائل دیے، ہم نے اپنے دلائل دیے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ کیا بات حق ہے اور کیا باطل ہے.
کیونکہ یہاں کرینے اور غیر کرینے کی بات نہیں، یہاں بات ہوتی ہے کہ توفع کا معنی کیا ہے۔ آپ کا یہ موقف تھا کہ توفع کا معنی صرف موت ہے، تو یہ تو آپ یعنی ایک راہ تلاش کر رہے ہیں بھاگنے کی کہ کرینہ موجود ہے، لہذا توفع کا معنی قبض کرنا، روحوں کو قبض کرنا لیا جائے گا۔ ہماری یہاں بحث کرینے یا غیر کرینے کی نہیں، ایک لفظ کی ہے کہ توفع کا لفظ جو ہے اس کے ایک معنی ہیں یا دو معنی ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کیا جیسا کہ آپ نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ توفع کا معنی جو ہے قبض کرنا بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کرینہ ہو تو قبض کرنا بھی ہے، چلو کرینہ ہو تو قبض کرنا بھی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے کم از کم اتنی بات تو مان لی کہ کرینے کے ساتھ قبض کرنا مراد لیا جا سکتا ہے۔ آدھی بات تو آپ نے ہماری مان لی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری بات اپنی منوائیں کہ توفع کے دو معنی ہیں، کرینہ یا ہونا یا نہ ہونا، یا تو کوئی قانون اور اصول بتلائیں۔ اگر قانون اور اصول جیسا کہ آپ نے پہلے بتلایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کوئی ایسا قانون اور اصول نہیں ہے کہ جس میں توفع کا معنی قبض کرنے کے ساتھ ہو، کرینہ موجود ہو، ایسا کوئی اصول نہیں، کیونکہ قرآن کوئی اصول اور قانون کی ایسی کتاب نہیں جس میں ایسے ضابطے ذکر کیے جائیں جو گرامر کے ضابطے ہیں، صرف و نحو کے ضابطے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ایسے ضابطے ذکر نہیں کرتا ہے، لہذا آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اب چونکہ اس پر بحث کافی ہو چکی ہے، ہم اپنے اس موقف پر ہیں کہ توفع کے معنی دو ہیں، ایک موت کا ہے اور دوسرا معنی قبض کرنا، لینا ہے۔ تو ہم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا ہے، اور دلیل اس کی قرآن کی آیت ہے کہ بل رفع اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا لینا، اٹھایا جانا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل بھی ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا دفاع کیا اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا، اور ہم نے اپنے مذہب کے بارے میں دلائل دیے اور لوگوں کو حق کا پتہ لگا، دلائل کا پتہ لگا، تو ہم بھی یعنی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس روم میں آئے، تو آئندہ بھی آپ سے امید رکھیں گے آپ آئیں یا آپ کسی اپنے سے بڑے کسی عالم کو لے آئیں تو اس سے نزول کے موضوع پر گفتگو ہوگی، اور جب یہ عقیدہ ثابت ہو جائے گا لوگوں کے سامنے بھی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کا جو قادیانیت کا جو مذہب ہے وہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ نازل ہوں گے اور وہ امامت کروائیں گے، اور یہ تمام سلسلے احادیث سے ہم ثابت کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، روم والے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، عمر بھائی آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں، البدری آتے ہیں، تو اگلے جمعے انشاءاللہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں آپ 2 گھنٹے کا ٹائم رکھیں، زیادہ نہ رکھیں، کیونکہ ویسے لمبا ٹائم ہو تو کچھ لوگوں نے جانا ہوتا ہے، اور 2 گھنٹے کا ٹائم رکھ لیں، 9 بجے سے 11 بجے تک یہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، نزول کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تو عمر بھائی تشریف لائیں یا البدری بھائی آئیں تو میں انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ میں صرف جلدی میں ہوں، میں نے کہیں جانا ہے، اصل میں کوئی کسی وفات کسی کی ہو گئی تھی تو وہاں پہ جانا ہے، تو اس لیے میں عمر صاحب آپ سے بعد میں البدری صاحب بات کر لوں گا، تو مجھے اجازت دیں، تو اللہ حافظ، شکریہ بہت بہت، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com، www.ahlulhadith.net، www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881، 03455093 749۔ شکریہ۔